آفٹر ریٹائرمنٹ لکھی ہے، اور اس میں جو انہوں نے کہا کہ پولیس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے صحافیوں کی طرف سے، جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 144 پر، محکمہ پولیس میں افسران کی آپس کی جنگ میں ہمیشہ ماتحت قربانی کا بکرا بنتے ہیں، بغیر رشوت کے پولیس کا یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں جو 37 سال محکمہ پولیس کی ملازمت کرتے رہے ہیں۔ محرر سارا دن ہر کام میں پیسے لینے کی کوشش میں ہوتا ہے، ایس ایچ او کے دفتر کے اخراجات برداشت کرنے ہوتے ہیں، ڈی ایس پی اور دفتر ایس ایس پی تک ماہانہ پیسے ادا کرتا ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک جھوٹی قسم کھا کے کوئی نیاز وغیرہ بھی بانٹی ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلایا، وہ بھی کفارے کے طور پر؟ صفحہ نمبر 140 اس پہ انہوں نے ایک لکھی ہے کیپشن، کرپشن کی زنجیر، تھانہ ہی کرپشن کا اصل منبع ہوتا ہے۔ یہ عزیز اللہ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے کچھ صحافی آج کل پولیس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ عزیز اللہ صاحب کہتے ہیں کہ تھانہ واپس آ کر میں نے جو جھوٹی قسم اٹھائی تھی اس پر میں نے خیرات بانٹی۔ جو صحافیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ اپنی کتاب میں پولیس ملازمین کے لیے یہ میسج چھوڑ رہے ہیں کہ میں نے ایک ڈی اے جی کے سامنے جھوٹی قسم اٹھائی، پھر کفارے کے طور پر میں نے خیرات بانٹی۔ ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہاں تک نیچے سے اوپر تک پیسے جاتے ہیں۔ ان کی پوری کتاب میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے پولیس کے بارے میں۔ سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے بارے میں نے اس کتاب میں کچھ پڑھا ہے، آخر وہ معاملہ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ السلام علیکم، یہ ہے ایک ڈیجیٹل، میں ہوں رمشا شبیر۔ ویورز، ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی عزیز اللہ خان صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ لاہور کے کچھ صحافی پولیس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ آخر پولیس کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اور ان کی جانب سے کل ایک ویلوگ بھی کیا گیا، یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج کرائم سیل ایک نیوز شیراز نثار۔ بہت شکریہ شیراز صاحب کے قیمتی وقت کا۔ ہم نے دیکھا کہ ڈی ایس پی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پولیس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، پھر وہ ویلوگ بھی کرتے ہیں، آخر کیا معاملہ ہے یہ؟ بالکل آپ نے ٹھیک سنا اور وہ دیکھا بھی۔ میں آج اپنے ناظرین کو یہ دکھاؤں گا عزیز اللہ صاحب کی وہ کتاب جو انہوں نے خود لکھی، جی، جرم انصاف، اور 2023 میں اس کا ایڈیشن جو ہے وہ آیا۔ 37 سال انہوں نے محکمہ پولیس میں ملازمت کی، اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہوں نے جو اس میں انکشاف کیا ہے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ صحافی پولیس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں یا عزیز اللہ صاحب خود ریٹائرڈ ہونے کے بعد پولیس کی بینڈ بجا رہے ہیں۔ یہ بک آفٹر ریٹائرمنٹ لکھی گئی؟ ہاں جی بالکل، یہ انہوں نے آفٹر ریٹائرمنٹ لکھی ہے، اور اس میں جو انہوں نے کہا کہ پولیس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے صحافیوں کی طرف سے، تو میں یہ چاہوں گا کہ عزیز اللہ صاحب کی کتاب سے ہی کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی، عزیز اللہ صاحب کی جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 144 پر، جی، جو سب سے نیچے والا پہرا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جی، محکمہ پولیس میں افسران کی آپس کی جنگ میں ہمیشہ ماتحت قربانی کا بکرا بنتے ہیں، بغیر رشوت کے پولیس کا یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں جو 37 سال محکمہ پولیس کی ملازمت کرتے رہے ہیں۔ اس کے آگے لکھتے ہیں کہ محرر سارا دن ہر کام میں پیسے لینے کی کوشش میں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے تھانہ کی اسٹیشنری، ایس ایچ او کے دفتر کے اخراجات برداشت کرنے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ دفتر ڈی ایس پی اور دفتر ایس ایس پی تک ماہانہ پیسے ادا کرتا ہے۔ اچھا، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کانسٹیبل سے لے کر اوپر تک افسران کو پیسے دینے پڑتے ہیں؟ رمشا، میں بالکل وہی سیکوینس بتا رہا ہوں کہ یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ناظرین کے لیے کہ جو ریٹائرڈ ڈی ایس پی عزیز اللہ خان صحافیوں کو مشورہ دے رہے ہیں، کل انہوں نے کافی مشورے دیے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ہم ایک دوسرے کو مشورہ دیتے رہیں، اور کوئی اچھی نصیحت ہو اس کو ماننا بھی چاہیے۔ تو وہ اپنی کتاب میں یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک محرر ڈی ایس پی، ایس ایچ او، ایس ایس پی کے دفتر تک ماہانہ پیسے ادا کرتا ہے، تفتیشی افسران ایس ایچ او کو اس کا حصہ دیتے ہیں، جبکہ ایس ایچ او ان میں سے ڈی ایس پی کو دیتا ہے، بعض ایس ایچ او ڈی پی او کے منظور نظر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کتاب عزیز اللہ صاحب نے لکھی ہے، جن کے صفحہ 144 پہ انہوں نے یہ پولیس کی عکاسی کی ہے۔ تو یہ ناظرین بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کرٹیسائز صحافی کر رہے ہیں یا عزیز اللہ صاحب خود کر رہے ہیں۔
اچھا انہوں نے ایک جھوٹی قسم کھا کے کوئی نیاز وغیرہ بھی بانٹی ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلایا، وہ بھی کفارے کے طور پر؟ عزیز اللہ صاحب نے جو کتاب لکھی ہے وہ میں نے آپ کو دی تھی، مجھے لگتا ہے آپ نے ساری پڑھ لی ہے. جی بالکل. تو اب بالکل آپ نے چیدہ پوائنٹس تو میں نے پڑھے اور اس کے کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جن کے پر آپ روشنی ڈالیں گے اور میں آپ کو ٹاپکس بتاؤں گی. اب بالکل رمشا جو آپ نے سوال کیا تو یہ عزیز اللہ صاحب کی کتاب سے صفحہ نمبر 140 اوکے اس پہ انہوں نے ایک لکھی ہے کیپشن، کرپشن کی زنجیر. اب اسی میں کہانی میں یہ بتاتے ہیں کہ احمد نسیم ایک ڈی آئی جی ہیں جنہوں نے عزیز اللہ خان کو اپنے پاس بلوایا. اب صفحہ نمبر 142 پہ عزیز اللہ خان لکھتے ہیں کہ مجھے ڈی آئی جی کی آواز آئی اور انہوں نے پنجابی میں مجھ سے پوچھا، اوے تینوں پیسے ایڈٹ کر لیں آپ، اوے تو پیسے لینا ہے تے اتے بھی دینا ہے. یہ عزیز اللہ صاحب لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں. اور پھر اس کے آگے لکھتے ہیں مجھے ان کی بات سمجھ تو آ گئی مگر میں آہستہ سے بولا کہ میں سمجھا نہیں جناب. اچھا وہ لکھ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی لیکن میں نے پھر بھی کہا میں سمجھا نہیں. میری نگاہیں بدستور نیچے تھی. احمد نسیم صاحب، یہ ڈی اے جی پوچھ رہے ہیں ان سے، احمد نسیم جی پھر بولے تم پیسے لیتے ہو اور اوپر والے افسران کو کھلاتے ہو. اچھا اب یہاں آگے لکھتے ہیں عزیز اللہ صاحب، ان کی باتوں سے میرا گلا خشک ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات کا کیا جواب دوں. اچھا ہاں بولتا تب بھی مرتا، نہ بولتا تب بھی مرتا. اور پھر آگے جو بات لکھتے ہیں وہ بڑی سننے کے لائق ہے. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنے حواس قابو کیے اور گزارش کی، سر میں پیسے ضرور لیتا ہوں. اچھا اعتراف کیا. اب رمشا یہ بات ہے کہ ڈی ایس پی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ میں ڈی اے جی کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ سر میں پیسے ضرور لیتا ہوں. اس کے آگے لکھتے ہیں کہ میں اوپر نہیں دیتا. اچھا اب ڈی اے جی صاحب کی گریدار آواز سنائی دی، بولے اس بات کی قسم اٹھا سکتے ہو؟ یہ ڈی اے جی احمد نسیم عزیز اللہ خان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اوپر تک پیسے نہیں دیتے، اس بات کی قسم اٹھا سکتے ہو؟ آگے عزیز اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ اب یہ مرحلہ میرے لیے بہت ہی مشکل تھا. محکمہ پولیس کے ملازمین اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ تھانہ ہی کرپشن کا اصل منبع ہوتا ہے. یہ عزیز اللہ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے کچھ صحافی آج کل پولیس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے. تو وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ تھانہ کرپشن کا منبع ہوتا ہے. آگے پھر سنیں، اور چھوٹے ملازمین کو اپنے بڑے افسران کو کسی نہ کسی طریقے سے پیسے ضرور دینے پڑتے ہیں. اچھا یہ وہ تصدیق کر رہے ہیں، چاہے وہ نقد ہوں یا تحفہ کی صورت میں ہوں. اس بات کی قسم تو بالکل نہیں اٹھائی جا سکتی تھی. وہ کہتے ہیں جب ڈی اے جی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ اس بات کی قسم اٹھا سکتے ہو کہ آپ جو خود پیسے لیتے ہو وہ آپ اوپر افسران تک نہیں دیتے، تو عزیز اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ قسم تو اٹھا ہی نہیں سکتا تھا. اس کے مطابق تو سچ ہے، لیکن آگے لکھتے کیا ہیں؟ وہ آگے لکھتے ہیں، آگے عزیز اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ جی کب اور کتنے پیسے کس افسر کو دیے؟ میں نے ہمت کی اور کہا جی سر میں قسم اٹھا سکتا ہوں. اچھا اب ڈی اے جی صاحب نے مجھ سے قسم اٹھوائی. اچھا ڈی اے جی احمد نسیم نے عزیز اللہ سے یہ قسم اٹھوائی، ان سے حلفاً پوچھا کہ کیا آپ اوپر افسران کو پیسے نہیں دیتے جو آپ لیتے ہیں؟ جی تو آگے عزیز اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے جھوٹی قسم اٹھا لی. اچھا میں جھوٹی قسم کھا گیا. اچھا پہلے کرپشن کا پیسے لینے کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں لیتا ہوں، پھر خود لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں نے جھوٹی قسم اٹھا لی. آگے لکھتے ہیں مگر میرا ضمیر مجھے ملامت ضرور کر رہا تھا. ان افسران کے سامنے ضمیر نام کی کوئی چیز ماتحت ملازم کو زیر نہیں کر سکتی. احمد نسیم صاحب نے مجھے اپنے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. اب عزیز اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اسی جو ہم نے آپ کو بتائی کرپشن کی زنجیر میں آگے جا کے وہ یہ کافی لمبا ہو جائے گا لیکن میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں. عزیز اللہ صاحب کہتے ہیں
کہ تھانہ واپس آ کر میں نے جو جھوٹی قسم اٹھائی تھی اس پر میں نے خیرات بانٹی. اچھا یہ تھی جھوٹی قسم. جو صحافیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ اپنی کتاب میں پولیس ملازمین کے لیے یہ میسج چھوڑ رہے ہیں کہ میں نے ایک ڈی اے جی کے سامنے جھوٹی قسم اٹھائی پھر کفارے کے طور پر میں نے خیرات بانٹی. ٹھیک ہے جی. اب اسی کرپشن کی زنجیر میں اینڈ پہ عزیز اللہ صاحب یہ لکھتے ہیں اس کہانی کا جو اینڈ کر رہے ہیں کہ بغیر رشوت کے پولیس کا سسٹم چل ہی نہیں سکتا. تو عزیز اللہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا یہ جب آپ کتاب لکھ رہے تھے تو کوئی صحافی آپ کے پاس بیٹھے تھے جنہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ لکھیں؟ یہ آپ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد, اور 37 سال جس محکمے نے آپ کو آپ کے پاؤں پہ کھڑا کیا, آپ کے بچے آج بیرون ملک میں کاروبار کر رہے ہیں, آپ اس محکمے کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ کرپشن کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. اس سے آگے بھی تھوڑی سی لائنیں بڑی اہم ہیں جی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ ڈی ایس پی, ایس پی, ایس ایس پی کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہاں تک نیچے سے اوپر تک پیسے جاتے ہیں. اچھا شیراز صاحب یہ بتائے گا کہ ایک لائن میں نے یہ بھی اس میں پڑھی ہے کہ سیاست دان جرائم پیشہ کی سرپرستی کرتے ہیں. رمشا یو آر ویری پروفیشنل, آپ نے کتاب سے وہ کوشچن نکالے ہیں کہ جو بڑے ہی قابل غور ہیں. ہمارے ویورز کو پتہ چلنا چاہیے نا. دیکھیں ناظرین, میں عزیز اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی صحافیوں کا پولیس کے ساتھ کوئی کلیش چل رہا ہے, تو جو رمشا نے سوال کیا کہ سیاستدانوں کے بارے میں, عزیز اللہ صاحب کی کتاب میں صفحہ نمبر 139 اس کے اینڈ والے پیرے میں وہ لکھتے ہیں, یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے, کہ برسر اقتدار شخص بڑے آرام سے قانون کے سکنجے سے بچ جاتے ہیں. سیاست دانوں کو بھی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, ووٹ کی خاطر جرائم پیشہ افراد کی مدد کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. یہ کتاب عزیز اللہ خان جو ریٹائرڈ ڈی ایس پی انہوں نے لکھی ہے, یہ کسی صحافی نے نہ ان کو مشورہ دیا نہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس کے آگے لکھتے ہیں اگر وہ ان جرائم پیشہ افراد کی مدد نہ کریں تو قانون کے شکنجے سے شاید ہی کوئی جرائم پیشہ بچ سکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیز اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست دان جرائم پیشہ کی سرپرستی کرتے ہیں اور پولیس کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے. ان کی پوری کتاب میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے پولیس کے بارے میں, اپنے محکمے کے بارے میں, لیکن آج یہ صحافیوں کو کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. عزیز اللہ صاحب, میں آپ کو قرآن پاک کا ایک میسج ہے, اٹس آور ڈیوٹی ٹو ہیلپ ون another in time of need and this is a holy book message. آپ نے بڑا اچھا کیا, آپ نے صحافیوں کو مشورہ دیا ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں, وہ بات ہوئی ختم ہوئی. لیکن آپ کی یہ کتاب جو ہے, یہ جو پڑھ رہا ہے, جو محکمہ پولیس کے بارے میں آپ نے اس میں باتیں لکھی ہیں, یہ اگر ساری باتیں جن صحافیوں کو کہہ رہے ہیں کہ پولیس پر تنقید کرتے ہیں, وہ سارے اگر اس پہ پوڈ کاسٹ کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کا محکمہ ہی اس کا جواب آپ کو دے گا کہ آپ نے اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. سیاستدانوں کے بارے میں, پولیس کے بارے میں, کہ محرر سے لے کے اوپر تک کیسے کرپشن ہوتی ہے, یہ آپ تصدیق کر رہے ہیں, صحافی نہیں. لیکن شیراز ہم دیکھ رہے ہیں کہ عزیز اللہ صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کے ساتھ صحافیوں کا کوئی تنازع چل رہا ہے. رمشا یہ بھی بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں ہم اپنے اکثر پوڈ کاسٹ میں بھی ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی تعریف کر چکے ہیں. یہ اس لیے نہیں تعریف کی ہم نے کہ جی ہماری ان کے ساتھ کوئی بڑی اچھی دوستی ہو جائے, اس لیے کہ انہوں نے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اگر فیصل کامران نے اپنی تعیناتی کے دوران 900 مقدمات درج کیے ہیں پولیس اہلکاروں کے خلاف جی, اور ہزاروں کی تعداد میں برخاست کی ہیں محکمہ پولیس کے ملازمین, معطل کیا ان کو, تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہی از ڈیڈ آنسٹ اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن جب وہ بھی صحافیوں کو اس طرح کی بلا وجہ کی تنقید کا نشانہ بنائیں گے, زومانی گفتگو کریں گے, تو پھر صحافی تو جواب دیں گے. لیکن جو عزیز اللہ صاحب کام کر رہے ہیں, جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں. جیسے گزشتہ دنوں ایک صحافی نے یہ کہا کہ جی اگر مجھے کچھ ہوا
جی تو اس کا ذمہ دار ڈی ایج آپریشن فیصل کامران ہوگا. میرا ذاتی طور پہ خیال ہے نہ تو اس صحافی کو کچھ ہوگا نہ ہی فیصل کامران ایسا شخص لگتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی ایسا اقدام اٹھائے. لیکن عزیز اللہ صاحب نے جو بات کی اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں کہ اب صحافیوں کو تگڑا ہونا چاہیے، تو یہ وہ اس پھپھی کی طرح بات ہے جو بھتیجی کے سسرال کے سامنے کہہ دیتی ہے کہ کھانے میں نمک تیز ہو گیا. تو عزیز اللہ صاحب کو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی صحافی تو جو سولوشن بیسڈ جرنلزم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا حل کیا ہے. یہ تو بزرگ ہیں، 37 سال محکمے میں رہے ہیں، تو یہ صحافیوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے، یہ جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج صبح میں نے عزیز اللہ صاحب کو فون کیا، اچھا، اور ان کو میں نے کہا کہ آپ آئیں میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بیٹھیں. تو مجھے یہ سن کر دکھ بھی ہوا کہ وہ بیمار ہیں. اچھا. اور انہوں نے اللہ پاک ان کو تندرستی عطا فرمائے، ہم دعا بھی کرتے ہیں. بالکل. تو میں ان سے یہ بھی عزیز اللہ صاحب آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ تندرست ہوں، اللہ کرے کہ آپ بہت جلدی تندرست ہوں، تو آپ کی کتاب سے میں سوال آپ سے کروں گا، تو پھر آپ جواب ضرور دیجئے گا کہ کرٹیسائز محکمہ پولیس کو صحافی کر رہے ہیں یا 37 سال محکمے میں کام کرنے والا ڈی ایس پی عزیز اللہ خان کر رہا ہے. اچھا شیراز، سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے بارے میں نے اس کتاب میں کچھ پڑھا ہے، آخر وہ معاملہ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا نا کہ آپ نے بڑے اہم پوائنٹ نکالے ہیں. دیکھیں عزیز اللہ صاحب نے اسی اپنی کتاب میں یہ واقعہ کوڈ کیا ہے جی کہ آج جو چیئرمین سینٹ ہیں جی سید یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعظم رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی نے $5 لاکھ کا کاروبار کے نام پر فراڈ کیا. اور یہ بات اس وقت کے ڈی اے جی تو تھے، انہوں نے عزیز اللہ کی ڈیوٹی لگائی. تو عزیز اللہ ملتان کے قریب ایک تھانہ تھا جہاں پہ تعینات تھے، وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ سارا واقعہ. تو وہ وہاں سے لاہور آئے اپنی ٹیم کے ہمراہ. تو اس کتاب میں انہوں نے کوڈ کیا کہ بٹ نام کا ایک شخص تھا جس نے $5 لاکھ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو آج چیئرمین سینٹ ہیں ان کے ساتھ فراڈ کیا. تو پھر عزیز اللہ صاحب بڑا بہادری سے بھی بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو لاہور سے لے کر گئے. اس کو وہ اتنا فیٹی تھا کہ جب اس کو حوالات میں بند کیا تو وہ چیخنا شروع ہو گیا. پھر جب اس کو باہر نکالا اس نے کہا جی میں $5 لاکھ دیتا ہوں. اور $45,000 یہ کتاب میں لکھا ہے. اسی وقت اس کے بیگ سے نکلے. اچھا. تو ہم نے پھر یوسف رضا گیلانی صاحب سے شاباش لی اور ان کو $5 لاکھ برآمد کروا کے دیے. اور ساتھ ہی اسی کتاب کے نیچے، اسی واقعہ کے نیچے لکھتے ہیں کہ میں اپنے پولیس افسران کو کہتا ہوں کہ وہ غلط طریقے سے پولیس افسران جو ہیں وہ استعمال نہ ہوں، جو میرٹ پہ ہے وہ بات کریں. لیکن اسی کتاب میں ایک آخری آپ کے پروگرام میں بتا دیتا ہوں جو انہوں نے ڈسکس کیا کہ جی کما کسائی کا شیراز نثار نے کہا تھا. عزیز اللہ صاحب آپ سے یہ سوال ہے دوبارہ کہ کما کسائی کو آپ نے یہ لکھا اپنی کتاب میں بھی کہ لاکھوں روپے کی چوری کی تار آپ برآمد کرنے دوسرے شہر سے لاہور آئے، کما کسائی کے گھر جانا تھا آپ نے. تو یہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں ٹھہرا اور ہم سوچ رہے تھے، مجھے کئی پولیس افسران نے جن کے نام لکھے ہیں اچھا انہوں نے منع کیا کہ نہ جاؤ. اچھا. یہ پولیس کی وہ تعریف کر رہے ہیں کہ جہاں پر چوری کی تار لاکھوں روپے کی موجود ہے یا جس پہ الزام ہے، ایک ملزم پکڑا جاتا ہے جس نے یہ انکشاف کیا کہ ان کے مینیجر نے خریدی ہے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہوٹل کے دروازے کی گھنٹی بجی تو 3 افراد بڑے بڑے شاپر لے کر آئے. اچھا. اور وہ ناشتہ تھا. اچھا ناشتہ تھا. کما کسائی کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ ایک ڈی ایس پی میرے گھر آنا چاہ رہا ہے، ابھی وہ ہوٹل میں ہے، میرے گھر نہیں پہنچا. تو ہم نے وہ ناشتہ کیا، بڑا ہی زبردست ناشتہ تھا. اور دوپہر کے لیے انہی 3 افراد نے ہمیں کھانے کی دعوت دی اور میں نے اپنے افسران سے پوچھا کہ وہ کھانے کی دعوت دے رہا ہے اور بات کرنا چاہ رہا ہے. تو پھر ہم گئے. تو پھر کتاب میں لکھتے ہیں کہ بڑا ہی لیوش کھانا تھا، وہ بھی کھایا. یہ جہاں پر چھاپا مارنے جا رہے ہیں تار برآمد کرنے، وہاں پہلے ناشتہ کرتے ہیں ان کا، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی $1 لاکھ میں نے لیا برآمدگی کے نام پر.
اچھا. تو اس میں سے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی کوئی اس طرح جاتا ہے ٹیم کو لے کر وہ اپنی جیب سے خرچہ کرنا پڑتا ہے چونکہ ہمیں دیا نہیں جاتا. تو اس ₹1,00,000 میں سے وہ جو سارا خرچہ ہوا اس میں جو باقی پیسے بچے وہ میں نے برآمدگی میں ڈال دیے. تو عزیز اللہ صاحب ایک انگلش کا محاورہ ہے کہ اٹ از مچ ایزیئر ٹو بی کریٹیکل دین ٹو بی کریکٹ. تو تنقید کرنا تو بڑا ہی آسان ہے. اگر آپ کی ساری کتاب یہ سارے صحافی پڑھنا شروع کر دیں صرف اپنے اپنے وی لاگ میں تو پھر یہ بڑا واضح ہو جائے گا کہ کرٹیسائز آپ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں. میرا آپ کو مشورہ ہے اللہ کرے آپ کو جلدی تندرستی ملے اور میں آپ کے ساتھ بیٹھوں پوڈ کاسٹ میں آپ کی کتاب کے ساتھ. قرآن کریم میں سورہ فاتر آیت نمبر 45 اس میں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اگر ہر انسان کو میں اس کے کرموں کی وجہ سے پکڑوں تو روح زمین لفظ استعمال ہوا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. روح زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہوگا جو فوری پکڑ میں نہ آ جائے. تو میرے بھائی آپ نہ فرشتے ہیں نہ صحافی فرشتے ہیں. تو اس طرح تنقید کرنے کی بجائے جس ایج میں آپ ہیں اللہ آپ کو تندرستی دے آپ بیمار ہیں تو آپ کوئی سولوشن بیسڈ کام کریں جلتی پر تیل کا کام نہ کریں. میں پروگرام کے آخر میں پھر یہ کہتا ہوں کہ نہ تو کسی صحافی کا ڈی اے جی فیصل کامران سے کوئی پھڈا ہے نہ ہی فیصل کامران کا کسی صحافی کے ساتھ ہے. کچھ باتیں ہوئیں پولیس کی طرف سے ان کی طرف سے کچھ صحافیوں کی طرف سے بھی جو دونوں اطراف سے نہیں ہونی چاہیے تھی. تو آپ بھی کوئی ایسا کام کریں کہ دوبارہ ہمیں یہ کتاب پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. بہت اچھا میسج دیا شیراز نے. مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب سے بہت سے حقائق سامنے آ گئے ہیں اور جس طرح سے شیراز کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ڈی ایس پی صاحب جلدی پر تیل کا کام نہ کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ اب جو صحافی یا ویورز بھی کتاب پڑھیں گے تو انہیں بھی بہت سے حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے. اسی پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.